السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 40۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مادام دشکا اور تاجی کا باب ختم ہو چکا تھا۔ تاجی کے بیان نے پورے ملک میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ بعض علاقوں میں تو ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ لاہور اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ بکھرے ہوئے لوگ ان معززین کو تلاش کر رہے تھے جنہیں تاجی کے بیان نے ننگا کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے مسائل حل کروا سکے، ملک کی بھلائی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ لیکن وہ لوگ اسمبلیوں میں جا کر عوام کو بھول گئے تھے۔ انہیں صرف اپنی عیاشیاں یاد رہ گئی تھی اور وہ تاجی جیسی طوائفوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی عزت، ناموس، شرافت اور سب کچھ تاجی جیسی طوائفوں کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ ان کے حلقے کے ہزاروں لوگ مل کر بھی ان سے اپنا کوئی جائز مطالبہ نہیں منوا سکتے تھے، لیکن اکیلی تاجی نے معمولی سے اشارے پر ان سے بڑی بڑی باتیں منوا لی تھی۔ انہی کی نظر کرم سے بڑے بڑے ڈکیت، قاتل اور سنگین جرائم میں ملوث لوگ قانون کی گرفت میں آنے سے بچے رہے تھے، اور اب وہی لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے۔ پولیس اپنی فرض شناسی کا ثبوت اس طرح دے رہی تھی کہ ایک طرف ان معززین کو بھرپور تحفظ فراہم کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے والے عوام پر لاٹھیاں اور گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ وہ سرکاری آفیسر جو تاجی اور اس کی فراہم کردہ لڑکیوں کے حسن و شباب سے فیض یاب ہوتے رہے تھے، وہ بھی عوام کے عطاب کا شکار بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی عام آدمی کا جائز کام بھی رشوت لیے بغیر نہیں کرتے تھے، لیکن تاجی کے ایک اشارے پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ ان میں پولیس کے علاوہ دوسرے محکموں کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ ان میں ایک تو وہ تھا جس نے ایک رات تاجی کی کوٹھی پر گزارنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ماڈل ٹاؤن میں 8 کنال کا ایک پلاٹ تاجی کو الاٹ کر دیا تھا۔ ایک اور وہ پولیس آفیسر تھا جس نے تاجی پر ایک اغوا شدہ لڑکی کا قتل ثابت ہو جانے کے بعد بھی اسے قانون کی گرفت میں نہیں لیا تھا۔ اس کے برعکس وہ آئے دن تاجی کی کوٹھی پر آ کر داد عیش حاصل کرتا رہا تھا۔ ایسے بددیانت اور راشی افسران کے خلاف بھی عوام کے مظاہرے جاری تھے۔ پورے شہر میں ان کے خلاف بینرز لگے ہوئے تھے۔ ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف قانونی جارہ جوئی کے لیے مطالبے کیے جا رہے تھے۔ بعض افسروں کے بارے میں تو عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ چھوٹی سیاسی جماعتیں جنہیں پنپنے کا کبھی موقع نہیں مل سکا تھا، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ خود ساختہ لیڈر آگے آ رہے تھے اور بڑی جوشیلی تقریریں کر کے عوام کو ان بڑے سیاستدانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے جنہیں نے سیاست میں کبھی ان کی دال نہیں گلنے دی تھی۔ شر پسند اور غنڈہ عناصر بھی اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہنگامہ آرائی میں یہ سب سے آگے تھے۔ پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار میں یہ گنڈے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ پولیس بددیانت اعلیٰ سرکاری افسروں اور ان سیاستدانوں کو بھرپور تحفظ فراہم کر رہی تھی جو عوام یا اس ملک سے کبھی بھی مخلص نہیں رہے تھے، بلکہ وہ محض ایک ملک کو لوٹنے کے لیے سیاست میں آئے تھے۔ ان میں سے کئی کی کوٹھیوں پر پولیس کا زبردست پہرا تھا۔ کئی لوگ روپوش ہو گئے تھے، لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا جو عوام کے ایک ہجوم کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ ماکھا گجر کا خاندان تھا
جو ایک سرحدی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام مبارک علی تھا، لیکن بچپن ہی سے اسے ماکھا کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور 45 سال کا ہونے کے باوجود وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ماکھا گجر کا خاندان برسوں سے دودھ کا کاروبار کرتا آ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بھی یہی کام تھا، اور ماکھا گجر نے بھی 8ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہی کاروبار سنبھالا تھا۔ ان کے پاس پیسوں بھینسیں تھی، ان کے پاس 20 بھینسیں تھی، جن کا دودھ صبح و شام شہر پہنچایا جاتا تھا۔ اس کاروبار میں اگرچہ انہیں لاکھوں کی آمدنی تھی، مگر اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی دھندے تھے جنہیں کسی طور پر بھی جائز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ماکھا گجر کا گاؤں انڈیا کی سرحد سے بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ چند کھیت بھی انہی کی ملکیت تھے جو سرحدی لکیر تک چلے گئے تھے۔ ماکھا گجر کا خاندان شروع ہی سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سمگلنگ اس خاندان کا وہ دھندا تھا جس سے انہیں تو فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن اس سے ملک کی جڑیں مسلسل کھوکھلی ہو رہی تھی۔ اناج، گھی، تیل اور دیگر کئی چیزیں بڑی مقدار میں سرحد پار سمگل کر دی جاتی تھی۔ ماکھا گجر نے بڑے ہو کر اپنے باپ کا دودھ کا کاروبار سنبھالا تو سمگلنگ کا دھندا اور اسے بھی وراثت میں ملا تھا۔ وہ ایک آدھ مرتبہ پکڑا بھی گیا، مگر پیسہ دے کر چھوٹ جاتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اس علاقے کے ایم پی جیسے لوگوں کا یہ گھرونا کاروبار بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتا تھا۔ ان کے آدمی بھی اس سرحدی پٹی سے ادھر کا مال ادھر کرتے تھے، لیکن کبھی پکڑے نہیں گئے تھے، اور اتفاق سے کبھی کوئی فرسناش آفیسر انہیں پکڑ بھی لیتا تو یا تو اس آفیسر کو کسی علاقے میں ٹرانسفر کر دیا جاتا یا اسے کسی الزام میں ملازمت ہی سے نکال دیا جاتا۔ ماکھا گجر طویل عرصوں تک گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، اور بالآخر اس نے بھی اس اسمبلی کا ممبر بننے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ یہ گجروں کا نامی گرامی خاندان تھا، ان کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ ماکھا گجر پوری تندہی سے اپنے ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ویسے بھی پاکستان میں یہ ریت رہی ہے کہ یہاں برادریوں اور قومیتوں کی نام پر الیکشن جیتے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ووٹ کوئی نہیں دیتا، یہاں برادری اور قومیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ماکھا گجر کے پاس دونوں چیزیں تھی۔ گجر برادری پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔ ماکھا گجر اب اسمبلی کا ممبر تھا۔ اب وہ دودھ فروش نہیں، اسمبلی کا ایک معزز رکن تھا۔ اس نے ایک شاندار کار خرید لی تھی، جس کے آگے پیچھے ایم پی اے کی سنہری روپ والی پلیٹیں لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے اس کی گاڑی دیکھ کر سلوٹ کرتے۔ ماکھا گجر عوام سے رابطہ رکھنے کے لیے باغبان پورا میں ایک مکان خرید لیا، اور کچھ عرصہ بعد اس نے سمن آباد میں بھی ایک شاندار کوٹھی خرید لی۔ سیاست میں آنے کے بعد پہلی بار اسے پتا چلا کہ زندگی کے اصل مزے کیا ہوتے ہیں۔ وہی پولیس والے جو اس کے دودھ کے ڈرموں سے لدے ہوئے ریڑوں کا چالان کیا کرتے تھے، اس کو دیکھ کر کھٹ سے ایڑیاں بجا دیتے۔ اخبار نویس اس کے انٹرویو اور بیانات حاصل کرنے کے لیے اس کا گھیراؤ کیے رکھتے۔ جب وہ اسمبلی کے کسی اجلاس میں شرکت کے لیے جاتا تو کار سے اترتے ہی اس کے سامنے کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگتی۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجائے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ ماکھا گجر اکثر سوچا کرتا تھا، اسے پہلے سیاست میں آنے کا خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد تو اس کے سمگلنگ کے دھندے میں ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو گئی۔ باغبان پورا والے مکان میں وہ عوام سے رابطہ رکھتا تھا، ان سے وعدہ کرتا تھا، انہیں سبز باغ دکھاتا تھا،
البتہ سمن آباد والی کوٹھی اس کے آرام اور آرائش کے لیے مخصوص تھی۔ یہاں اس کے خاص دوست جمع ہوتے، بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی، جن میں اعلیٰ سرکاری آفیسرز بھی مدعو ہوتے۔ ان دعوتوں میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ شراب نوشی کی عادت تو ماکھا گجر کو بہت عرصہ پہلے تھی، لیکن پہلے وہ ٹھرا قسم کی دیسی شراب پیا کرتا تھا۔ اب ان محفلوں میں اعلیٰ قسم کی انگلش شراب اڑائی جاتی تھی۔ ماکھے کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک روز سمن آباد والی کوٹھی میں اس کی ملاقات تاجی سے ہو گئی۔ وہ اس علاقے کے ایک معزز شخص کے ساتھ اس محفل میں آئی تھی۔ یوں تو ان محفلوں میں عورتوں کا آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اکثر لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسین عورت ضرور ہوتی تھی، لیکن ماکھا کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ مگر اس رات تاجی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں کچھ محسوس کرنے لگا۔ گوری چٹی اونچی لمبی، تاجی نے گہرے جامنی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جو اس کی گوڑی چٹی رنگت پر خوب سج رہی تھی۔ وہ جب بھی ماکھے کے سامنے آتی، ساڑی کا پلو نیچے ڈھلکا رہتا۔ اس کے سلیو لیس بلاؤزر کا گریبان بھی خاصا فراخ تھا۔ اس کے گداز بدن کے جھلکتے ہوئے اریاں حصے دیکھ کر ماکھا گجر اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگتا۔ چند روز بعد تاجی سے ایک اور ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اس معزز شخص کے گھر ہوئی تھی، جس کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہاں گنتی کے چند دوست تھے، نہایت بے تکلف قسم کے۔ تاجی بھی ماکھے گجر سے بے تکلف ہو گئی، اور پھر یہ بے تکلفی بڑھتی گئی۔ کبھی ماکھے گجر کی سمن آباد والی کوٹھی پر، اور کبھی اس معزز شخص کے گھر میں، اور بالآخر ایک رات ماکھے گجر کے قدم تاجی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس رات تاجی نے اس کی بے چینی کسی حد تک دور کر دی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے سینے میں لگی ہوئی آگ کو کچھ اور بھڑکا دیا۔ تاجی کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تو تھی۔ اس نے ماکھے گجر کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا، اور جب ماکھا گجر سے ایک چھوٹی سی فرمائش کی تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ اس نے تاجی کے دوست اس معزز شخص کو اپنے علاقے میں سڑکوں کا تعمیر کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دلوا دیا۔ اس کام کے لیے متعلقہ محکمے سے باقاعدہ ٹینڈر طلب کیے تھے۔ اصولی طور پر یہ ٹھیکہ اسی کمپنی کو دیا جانا چاہیے تھا جس نے سب سے کم ریٹ دیے تھے، مگر یہ ٹھیکہ تاجی کے دوست معزز شخص کو دے دیا گیا جس کے ریٹ سب سے زیادہ تھے۔ ماکھا گجر تاجی کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور محکمہ کا سربراہ ماکھے کا حکم ٹال کر اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ماکھا آخر کو اس علاقے کے اسمبلی کا ممبر تھا۔ تاجی بڑی ہوشیاری سے کام لے رہی تھی۔ اس نے لشکارے دے دے کر ماکھے گجر سے ایسے ایسے کام کروائے تھے جن کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس سے کئی لوگوں کی ہلاکت تلفی بھی ہوئی تھی، لیکن نہ تو تاجی کو اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی ماکھے گجر کو احساس۔ تاجی کو صرف ماکھے کے توسط سے ملنے والی دولت سے غرض تھی، اور ماکھے کو اپنی عیاشی سے، جس کا ذریعہ تاجی تھی۔ اور یہی وہی ماکھا گجر تھا جو ان ہنگاموں میں بکھری ہوئی پبلک کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ماکھا گجر ان دنوں سمن آباد والی کوٹھی ہی میں تھا۔ وہ صورتحال سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاجی نے گرفتاری کے بعد دیے جانے والے بیان میں جن لوگوں کے نام لے کر ان کے کرتوت واضح کیے تھے، وہ یا تو روپوش ہو گئے تھے یا انہوں نے کسی موقع سے صورتحال نپٹنے کے لیے پولیس سے مدد طلب کر لی تھی۔
لیکن ماکھے گجر کو گھمنڈ تھا، وہ اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ویسے اس نے احتیاطاً 4 گن مین اپنی کوٹھی پر تعینات کر دیے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر عوام کے کسی گروہ نے اس کی کوٹھی کے سامنے مظاہرے کی کوشش کی تو وہ لوگ گن مینوں کی کلاشنکوفیں رائفلیں دیکھ کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب عوام کا بکھرا ہوا ریلا آیا تو وہ چاروں گن مین بھی بے بس ہو کر رہ گئے۔ لوگوں نے ان کی رائفلیں چھین کر توڑ دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ماکا گجر نے کوٹھی کی اگوی دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے سڑک پر لا کر خوب دھلائی کی گئی۔ اس ہنگامے کی اطلاع پا کر پولیس بھی پہنچ گئی، لیکن بکھرے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر وہ بھی دور رک گئے اور خاموش تماشائیوں کی طرح تماشا دیکھنے لگے۔ تاہم ایک ذمہ دار پولیس افیسر نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور دھمکی دی کہ اگر پولیس نے مداخلت کی تو خون خرابہ ہوگا، جس کی ذمہ داری پولیس پر عائد ہوگی۔ پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ لوگوں نے اس ماکھے گجر اور اس کے حمایتیوں کو جو قابو آ گئے تھے ننگا کر دیا۔ ان کے جسموں پر صرف ایک چڈی رہنے دی گئی، پھر ان کے منہ کالے کر کے بازاروں میں گھمایا گیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ میں گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان ہنگاموں میں کہیں ملک شہاب کا نام بھی سننے میں آئے گا، مگر وہ چالاک آدمی تھا، صورتحال کا اندازہ لگاتے ہی روپوش ہو گیا تھا۔ کئی روز تک اس کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آیا، اور پھر ایک روز اخبار نے ایک مختصر سا مضمون شائع کیا جس کے ساتھ ملک شہاب کی تصویر بھی تھی۔ مضمون میں ملک شہاب کے کالے کرتوتوں کو کھول کر بیان کیا گیا تھا۔ ہیروئن کی سمگلنگ کے حوالے سے اسے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قاتل قرار دیا گیا تھا۔ مضمون نگار نے بعض بڑے لوگوں اور سرکاری افسروں کی نشاندہی بھی کی تھی جو ذاتی مفاد کے لیے ہیروئن کے گھنونے کاروبار میں درپردہ اس کی حمایت اور مدد کرتے تھے۔ مضمون میں گلبرگ اور مالر ٹون میں ملک شہاب کی ان 2 کوٹھیوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی جو اس نے ناجائز آمدنی سے بنائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ لوگ اخبار کے اندرونی صفحہ پر شائع ہونے والے اس مختصر سے مضمون کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ لوگ ابھی غصے میں بکھرے ہوئے اور تیش کھائے ہوئے تھے۔ وہ ملک شہاب جیسے شخص کو کیسے نظر انداز کرتے تھے جس نے نوجوان نسل کے خون میں زہر گھول دیا تھا۔ ہیروئن کے استعمال سے ہزاروں نوجوان موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور لاکھوں مفلوج ہو رہے تھے۔ اس رات عوام کے بکھرے ہوئے 2 گروہوں نے ملک شہاب کی گلبرگ اور مالر ٹون والی کوٹھیوں پر دھاوا بول دیا۔ ملک شہاب ان دونوں میں سے کسی کوٹھی میں موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے دونوں کوٹھیوں کو آگ لگا دی، اور جب اطلاع پا کر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی تو لوگوں نے انہیں بھی قریب نہیں آنے دیا۔ پولیس بھی دور ہی رک گئی تھی۔ یہ ہنگامے کئی روز تک جاری رہے، اور پھر لوگ سب کچھ بھول گئے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ لوگ ہر بات بھول جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں بھی ان ہنگاموں کے دوران خاموشی رہا تھا۔ میرا اگرچہ کہیں بھی نام نہیں آیا تھا، لیکن میں باہر نکلنے سے گریز کرتا رہا۔ انتہائی ضرورت وقت باہر نکلتا اور تھوڑا سا گھوم پھر کر واپس آ جاتا۔ اگرچہ ہمارا یہ ٹھکانہ بالکل محفوظ تھا، لیکن میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے شبوں کو اس کے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ ایک شریف اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود اس محلے میں اس کے باپ کی بڑی عزت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ
ہم پر ایسا کوئی وقت آنے پر شبو بھی ہمارے ساتھ پکڑی جائے یا ہمارے ساتھ اس کا بھی نام آئے۔ اس طرح ظاہر ہے اس کے باپ کی رسوائی ہوتی تو غریب کے پاس عزت ہی تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اسے بٹا لگ جاتا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میرے اور رخشی کے تعلقات اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ محلے کے لوگ سب کچھ دیکھتے، مگر کوئی ہمارے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ میں سمجھتا تھا اگر محلے کا کوئی آدمی ہمارے خلاف پولیس میں شکایت کروا دیتا تو ہم اچھی خاصی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ رخشی اب صرف میرے گھر تک محدود نہیں تھی، اس کے اپنے گھر کے بھی کئی چکر لگتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک روز یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ محلے کے لوگ ہمارے خلاف کوئی شکایت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ رخشی نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سامنے والی پڑوسن کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ نجمہ ساہیوال کی رہنے والی اور اس کی بچپن کی سہیلی ہے، اور یہ کہ میں اس سے شادی کر کے لایا ہوں۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ شادمان والی کوٹھی میں تاجی سے مادام دشکا کے بارے میں پوچھ گچھ کے دوران رخشی یہ بھی جان گئی تھی کہ میں مادام دشکا کی کوٹھی سے بہت سی دولت اڑا لایا تھا، اور اتنے دن کی خاموشی سے میں یہ سمجھا تھا کہ رخشی شاید اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ ایسی باتوں کو آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی۔ اس روز نجمہ سولجر کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، میں اور رخشی گھر میں اکیلے تھے۔ میں اس وقت کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کئی روز گھر میں بند رہنے سے بیزاری سی تاری تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک دو روز میں مجھے باہر نکلنا چاہیے۔ ملک شہاب کو تلاش کر کے اسے کیفری کردار تک پہنچانا میرا مشن تھا، لیکن اس طرح گھر میں پڑے رہ کر میں اپنے اس مشن کو کیفری کردار تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ رخشی کمرے میں آ کر بیٹھ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، اور نظریں میرے چہرے پر جیسے کچھ ٹٹول رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دولت کہاں ہے؟ رخشی نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ کون سی دولت؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو روفی، وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ میں اس دولت کی بات کر رہی ہوں جو تم مادام دشکا کی کوٹھی سے اڑا کر لائے تھے، اور آج تک مجھے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اوہ، میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں چند لمحے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے چابی نکال کر الماری کا تھالا کھولنے لگا۔ میں نے الماری کے دونوں دروازے چوپٹ کھول دیے۔ درمیان والے خانے میں نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے، جن کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا ہٹا دیا۔ نوٹوں کے یہ بنڈل 15-20 لاکھ روپے کی مالیت سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ دولت اگرچہ میں نے تم سے شناسائی ہونے سے پہلے حاصل کی تھی، لیکن اگر تم اس میں حصہ دار بننا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم اس میں سے جتنی رقم چاہو لے سکتی ہو۔